السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو دو محبت کرنے والوں کی ایک خوبصورت داستان ہے۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اردو سینٹر پلس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ملتی رہیں تمام چینل اپڈیٹس۔ کہانی پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ فجر کے بعد وہ تلاوت کر رہی تھی جب دروازے پر دستک کے بعد سائل نے آواز لگائی۔ وہ قرآن پاک بند کرتے ہوئے اٹھی اور پیسے لے کر دروازے کی طرف بڑھی۔ پیسے پکڑتے ہوئے اس شخص نے اس کی انگلیوں کو چھوا تو اسے جیسے کرنٹ لگا۔ تیزی سے ہاتھ واپس کھینچتے ہوئے وہ درستی سے بولی، گھٹیا آدمی، تم بھیک کے نہیں جوتوں کے لائق ہو۔ اگر دوبارہ میرے گھر کے سامنے صدا لگائی نا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا۔ کیا ہوا بی بی؟ ڈھٹائی سے دانت نکالتا وہ بولا، دفع ہو یہاں سے، نظر مت آنا آج کے بعد۔ دروازہ پٹک کر وہ تخت پہ بیٹھ گئی اور ترچھی نظروں سے قرآن کی طرف دیکھا۔ اللہ جی، میں شکوہ نہیں کر رہی، بس یوں ہی کہہ رہی ہوں آپ سے، ماں بابا میں سے کسی ایک کو تو ہمارے ساتھ رہنے دیتے نا، شاید تب زندگی اتنی مشکل نہ لگتی۔ لوگ مفت کا مال سمجھ کر ہاتھ صاف کرنے کو تیار بیٹھے ہیں، کب تک میں اپنی اور ان کی حفاظت کروں؟ نم آنکھیں کمرے کے دروازے کو چھو کر پلٹ آئیں جہاں زمل اور زیان بے فکری کی نیند سو رہے تھے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اٹھائے بیگز شیلف پر رکھے اور گہری پرتھکن سانس لیتے ہوئے وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ فجر کے بعد سے وہ مسلسل کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا، لیکن کسی نے اسے کھانے کو نہیں پوچھا تھا۔ اس نے خود ہی فریج سے کھانا نکال کے گرم کیا اور ابھی پہلا نوالا اس کے ہاتھ میں تھا جب سامیہ کچن میں داخل ہوئی۔ تم ابھی تک کھانا کھا رہے ہو حاشر؟ بھول گئے ہمیں ایئرپورٹ کے لیے نکلنا ہے؟ میری فلائٹ مس کروانے کا ارادہ ہے کیا؟ جلدی ختم کرو پلیز، میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا لان میں۔ یہ کہہ کر وہ موبائل پر کسی سے بات کرتے باہر نکل گئی۔ اللہ جی، میں تو ہمیشہ انسانوں کا محتاج نہ ہونے کی دعا کرتا تھا، اور آپ نے مجھے تنہا کر کے ان کے در پہ ڈال دیا کہ لو جیسا چاہے سلوک کرو اس کے ساتھ۔ بچپن سے ماں کی ممتا سے محروم رہا اور پھر باپ کی شفقت بھی چھین لی آپ نے۔ کم از کم ان کے ساتھ اس چھوٹے سے گھر میں رزق چاہے کم تھا لیکن محبت اور عزت تو تھی نا۔ بے دلی سے نوالے منہ میں ڈالتے ہوئے وہ اللہ سے شکوے کر رہا تھا۔ تم لوگ ابھی تک گئے نہیں؟ مومانی کی آواز پر وہ رکا۔ بس جا رہا ہوں مومانی، بھوک لگی تھی تو سوچا کچھ کھا لوں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، جلدی واپس آنا، مجھے پارلر بھی جانا ہے، وہ نخوت سے بولی۔ جی بہتر مومانی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ کھاتا تو ایسے ہے جیسے راشن اس کا باپ ڈلوا کر جاتا ہے، مومانی بڑبڑاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اس نے بارہا گنے ہوئے پیسوں کو ایک بار پھر سے گنا اور سامان کی لسٹ کے ساتھ بیگ میں رکھا، گھر کو تالا لگایا اور روڈ پر بس کے انتظار میں کھڑی ہو گئی جب دو آدمی غیر محسوس طریقے سے اس کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ الرٹ ہو کر تھوڑا آگے ہو گئی۔ ارے گھبرا کیوں رہی ہو شہزادی، ہم کوئی بھوت تھوڑی ہیں؟ خباثت سے بولتا وہ آدمی اسے زہر لگا۔ میں بھوتوں سے نہیں، کتوں سے گھبراتی ہوں جو صرف بھونکتے ہی نہیں کاٹ بھی لیتے ہیں۔ بہادری سے چبا چبا کر بولی، لیکن اپنی پشت پر رینگتے پسینے سے وہ واقف تھی۔ تیکھی ہے بہت۔ ہاتھ پر ہاتھ مار کر وہ ہنسے تو اس کا ضبط جواب دے گیا، اتنی تیکھی کافی ہے یا اور چاہیے؟ بیگ سے پیپر سپرے نکال کے وہ مڑی اور پھر نوزل سے انگلی ہٹانا بھول گئی۔ وہ دونوں گالیاں بکتے ہوئے آنکھیں بند کر کے ادھر ادھر ہاتھ مار رہے تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا کر رہی ہیں آپ یہاں؟ حاشر نے بائک اس کے نزدیک روکی۔ گھر چلو بتاتی ہوں۔ وہ پیدل چل پڑی اور وہ بائک گھسیٹتے اس کے پیچھے، کیونکہ جانتا تھا وہ اس کے پیچھے نہیں بیٹھے گی۔ ارے حاشر میاں، کافی دنوں بعد دیکھا تمہیں۔ مولوی صاحب نے آواز لگائی تو وہ رکا۔ آپ چلے، میں آتا ہوں، زرتاش سے کہہ کر وہ مڑا، جس نے سامنے بالکونی میں کھڑی نصرت آپا کی عجیب نظروں کو اندیکھا کیا اور اندر مڑ گئی۔ حاشر مہینے بعد چکر لگاتا تھا اور اکثر دروازے سے ہی کام پوچھ کر چلا جاتا تھا، مگر محلے والوں کے بہتان اسے سننا پڑتے تھے۔ وہ تنگ آ چکی تھی اس زندگی سے۔
ہر کام کے لیے اسے خود خوار ہونا پڑتا تھا۔ السلام علیکم مولوی صاحب، بس وقت ہی نہیں ملا، آج چھٹی تھی تو سوچا چکر لگا لوں۔ بائک دیوار کے ساتھ کھڑی کر کے وہ بولا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، کل مسجد آنا، ضروری بات کرنی ہے تم سے بیٹا، کافی دنوں سے سوچ رہا ہوں مگر تم نظر ہی نہیں آئے۔ جی مولوی صاحب، میں کل حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے پھر کل ملتے ہیں میاں، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئے تو وہ پرسوچ نظروں سے انہیں جاتے دیکھتا رہا۔ دستک کے لیے اس نے ہاتھ اٹھایا ہی تھا جب ماموں کی کال آ گئی۔ جلدی گھر پہنچنے کا حکم دے کر انہوں نے فون بند کر دیا تو وہ گہری سانس لیتا وہیں سے پلٹ گیا۔ زرتاش عشاء کے بعد جائے نماز پر ہی بیٹھی تھی جب دروازے سے آہستہ سے دستک ہوئی۔ 11 بج رہے تھے۔ اس کا دل بے ہنگم انداز میں دھڑکا۔ کون ہے؟ وہ دروازے سے چند قدم دور ہی رک گئی۔ دستک پھر ہوئی۔ کون ہے بھائی، بولتا کیوں نہیں؟ دہشت سے اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ باہر خاموشی چھا گئی۔ وہ دروازے کے قریب ہوئی تو 2 آدمیوں کی سرگوشیاں سنائی تیں۔ اس نے ہمت کی اور دیوار کے پاس پڑی ٹوٹی اینٹیں اٹھا کر دیوار کے پار پھینک ماری۔ اب دور جاتے قدموں کی آواز پر وہ وہیں ٹھہر گئی۔ اللہ جی، میں کیا کروں، کس کو بتاؤں؟ آپ کے سوا کوئی میرا نہیں ہے۔ آپ میری عزت کی حفاظت کریں، آپ میرے ساتھ رہیں اللہ میاں جی۔ وہ زمین پر جھکی سی سکتی ہوئی ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ رات آنکھوں میں کٹ گئی، رونے سے آنکھیں متروم اور رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ آپ کو کیا ہوا ہے، بتائیں نا آپ بھی۔ زمل بار بار اس کے چہرے کو بے چینی سے دیکھتی پوچھ بیٹھی۔ کچھ نہیں ہوا زمل، طبیعت ٹھیک نہیں، چلیں میڈیسن لے کر آتے ہیں۔ زیان ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا تو اسے بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ ارے میری جان، میں ٹھیک ہوں، ٹیبلٹ لی ہے، تم دونوں کے آنے تک بالکل ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آپ ہماری بات بالکل نہیں مانتی آپی۔ وہ منہ پھلا کر بیگ لینے کمرے میں چلا گیا۔ اسے منانے کے لیے وہ اٹھی تھی جب دستک ہوئی۔ وہ پھر لرز گئی۔ پوچھ کر کھولنا، زیان کو پیچھے سے آواز لگائی۔ حاشر بھائی، آپ کتنے دنوں بعد آئے ہیں؟ ہم دونوں کب سے انتظار کر رہے تھے آپ کا۔ زیان اور زمل دونوں اس سے لپٹ گئے۔ آج کی شام تم دونوں کے نام، چلو تم لوگوں کو دیر ہو رہی ہے نا۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے نکل گئے تو وہ دروازہ بند کر کے زرتاش کی طرف آیا۔ آپ کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے بھائی؟ کل رات، کانپتی آواز اور بھیگی آنکھوں سے وہ بنا اسے دیکھے سب بتا گئی۔ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا تھا زرتاش؟ کیسے بلاتی؟ پہلے ہی لوگ تمہارے آنے کو غلط نظروں سے دیکھتے ہیں۔ آدھی رات کو آتے تو یہ فرشتہ صرف لوگ اس بے حیائی کو کیسے دیکھتے؟ وہ تلخی سے بولی تو وہ خاموشی سے تخت پر بیٹھ گیا۔ فجر کے بعد مولوی صاحب نے بھی یہی کہا مجھ سے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں ہم دونوں کے بارے میں۔ میرے یہاں آنے سے آپ کا کردار بھی مشکوک ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں… وہ رکا تو زرتاش جو حیرت سے اسے سن رہی تھی بے چینی سے بولی۔ کیا کہا ہے مولوی صاحب نے؟ کہہ رہے تھے آپ سے نکاح کر لوں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ چند لمحے سر جھکائے کھڑی رہی، پھر بولی، مجھے منظور ہے۔ میں ڈر گئی ہوں حاشر کل کے بعد سے۔ میں اب نہیں رہ سکتی تنہا، کب تک اپنی اور ان دونوں کی حفاظت کروں گی؟ مجھے سہارا چاہیے اور ساتھ بھی۔ پر میرے پاس گھر نہیں ہے زرتاش، بابا کے گھر پر چچا نے قبضہ کر لیا ہے، اور جہاں رہتا ہوں وہاں میری حیثیت نوکر جیسی ہے۔ اس کی فکر مت کرو تم، ہم یہیں رہیں گے اسی گھر میں۔ لوگ تو بہت باتیں… ارے لوگوں کی فکر مت کرو تم، ان کا کام ہے باتیں بنانا۔ مجھے آج ہی نکاح کرنا ہے، تم یہیں رہو گے ہمارے پاس۔ اس کی بات کاٹ کر وہ بولی، توبہ لڑکی، اتنی بےتابی۔ وہ ہنسا تو وہ خواہ شرمندہ ہوئی۔ سچ کہوں تو میں ڈر گئی ہوں حاشر۔ دیوار تو کوئی بھی آسانی سے پھلانگ سکتا ہے۔ اگر آج تم نہ آتے تو میں شاید خالہ کی طرف چلی جاتی۔ اس گھر میں تنہا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی اب میں۔ وہ سنجیدگی سے بولی، ٹھیک ہے آپ پریشان مت ہوں، میں ماموں سے بات کر کے نکاح کے انتظامات کر کے آتا ہوں۔ وہ تو خوش ہوں گے کہ بوجھ اترے گا ان کے سر سے۔ دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے حاشر بولا، بوجھ تو لڑکیوں کا ہوتا ہے حاشر، جس کو سر سے اتارا جاتا ہے۔ نہیں زرتاش، بوجھ ان کا ہوتا ہے جنہیں دل قبول نہ کرے۔ وہ مجھے خواہ کی ذمہ داری سمجھتے ہیں جو ان کے گلے پڑ گئی ہے۔
बोझ मोहताज लोगों का होता है, बोझ उनको समझा जाता है जिनका। अच्छा बस कर दो हाशिर, मैंने कुछ खाया नहीं है, अभी तो ये सब हजम नहीं हो रहा, तुम जाओ प्लीज़ जल्दी से। हाशिर की उदासी महसूस करते हुए वो उसकी बात काट कर तेज़ तेज़ बोली और दरवाज़ा खोल दिया। जा रहा हूँ, लेकिन वापस आने के लिए। वो मुस्कुराकर दरवाज़ा पार कर गया। मामू, मैं जरताश से शादी कर रहा हूँ। भाग भाग कर जाता था वहाँ, मैंने तो पहले ही बता दिया था आपको कि कोई चक्कर चल रहा है इसका। इसके धदियाल वाले चालाक लोग हैं, देखो कैसे लड़की ने फंसा लिया इसे। मुमानी ने तंजिया अंदाज में कहा तो मामू ने उसे तेज नजरों से घूरा। पूछ रहे हो या तुम बता रहे हो मियाँ? बता रहा हूँ मामू, पर वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती। मैंने यतीम मस्कीन लोगों को पालने का ठेका नहीं ले रखा। घर और नौकरी ढूंढ लो, फिर शादी कर लेना। मामू बड़े तल्ख लहजे में कहते हुए सिगरेट सुलगाने लगे। आप फिक्र न करें मामू, जरी भी यहाँ नहीं आना चाहती, मैं उसके साथ ही रहूँगा और नौकरी भी मिल जाएगी जल्द ही मुझे। सामान लेने आया था बस यहाँ से। आप आएंगे शाम को निकाह में तो हमें अच्छा लगेगा। नरमी से कहता हुआ हाशिर कमरे से निकल गया। देखा आपने कितना तेज निकला है ये। आप खौम-ख्वाह इसे मासूम समझते थे और पाले मुफ्त खोरे को, ये सिला दिया है इसने। मुमानी की आवाज़ ने कमरे तक उसका पीछा किया, मगर आज उसे फर्क नहीं पड़ा। वाह कज़न, तुम तो बहुत समझदार हो, मैं तो यूं ही तुम्हें बेवकूफ़ समझती रही। लड़की और घर मिल गया और 2 बच्चे भी मुफ्त में। हाशिर ने सामिया को देखा और बिना कुछ कहे दरवाज़ा पार कर गया। बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया था। जरताश ने चाय बनाई और छत पर आ गई। हाशिर सामने देखते हुए मुस्कुरा रहा था। ट्रे दीवार पर रखकर वो दीवार से टेक लगाकर खड़ी हो गई। किसको सोचकर मुस्कुरा रहे हो इतना? है कोई बहुत खास, बहुत प्यारी। मैं तो कभी तुम्हें प्यारी नहीं लगी। तुम तो अच्छी हो ना। सही है, तुम मर्दों को महबूबाएं ही प्यारी लगती हैं, बीवियां नहीं। वो मुंह फुलाकर बोली। आप जेलस हो रही हैं? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो रही हैं आप जेलस, देखें ज़रा, मुझे तो स्मेल भी आ रही है जेलसी की। उसकी तरफ झुककर वो गहरी सांस लेते हुए हंसा। एवी बस कुछ भी। उसने हंसी छुपाने को कप उठाकर मुंह से लगा लिया। आपको पता है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जरताश, जो आप मुझे मिली हैं। वाकई? हाँ, मैं इजहार के मामले में निकम्मा हूँ। आपको बता नहीं सकता कितनी खूबसूरत हैं आप, कितनी अहम है मेरे लिए। आपके साथ हंसता हूँ तो ज़िंदगी मुकम्मल लगती है। जब से आप मिली हैं, अल्लाह से शिकवे करना भूल गया हूँ। जरताश तो चाय पीना भूल गई। चंद लम्हे उसे देखने के बाद उसने नज़रें डूबते सूरज पर जमा दी। हाशिर, तुम्हारे साथ ने मुझे मुकम्मल कर दिया है। तुम मेरी ज़ात का वो गुमशुदा हिस्सा हो जिसके बिना मैं अधूरी ज़िंदगी जी रही थी। सूरज से निगाहें हटाकर हाशिर की आंखों में देखते हुए बोली तो वो मुस्कुरा उठा। फिर हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर झूलती लट परे की और बोला, एक बात कहूँ? हाँ कहो। आप बहुत गुस्ताख हो यार। शोहर को तुम कौन कहता है भला? वो मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। तुम्हारी वो कहती है, और इस तुम में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है तुम जान लो ना तो खुद कहोगे कि ए जाने बहार, तुम कहो मुझे बार बार, 1000 बार। वो खिलखिलाते हुए उसके कांधे पर सर टिका गई। जिंदगी हमेशा मुश्किल नहीं रहती, वक्त बदल जाता है, महरूमियाँ ख़त्म होने लगती हैं तो फिर खुशियाँ जन्म लेती हैं।